اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران کرام، میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 274ویں آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے مخاطب ہو کر کہ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تقسیم کرو، دو لوگوں میں بانٹو، مما رزقناکم، وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہے اس میں سے تم تقسیم کرو، من قبل، کہ اس سے قبل، ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، تم کو ہم نے جو چیزیں عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کرو، اس میں دو، اس دن سے پہلے جس دن نہ آپ کی کوئی سودے بازی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، تو ظاہر ہے وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عنایت کیا ہے اس کو جو ہے تقسیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، اب اس کی جدا تفصیل ہے۔ رزقناکم، رزق کہتے ہیں اللہ کی عنایت کو جو ہم عام طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ہماری جو کچھ بھی آمدنی ہوتی ہے اس میں خرچ کرنے کے لیے سمجھتے ہیں ہم، غذا غلہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں جو ہم کو ملتی ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل رزقنا کا مطلب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہ صرف یہ رزق مہیا کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، قابلیت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں اور مال و دولت بھی دی ہے۔ تو ہم نہ صرف اپنے مال و دولت کو خرچ کریں بلکہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہم کو جو باتیں معلوم ہیں، ہم کو جتنا بھی علم ہے اس کو بھی آپ بانٹتے جاؤ۔ آپ ہنر مند ہیں، آپ کسی معاملے میں اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، تو آپ اپنے صلاحیتوں کو شیئر کریں اپنے دوست احباب میں، اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، اور یہ ہر انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ اپنی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ وہ جو ہے تقسیم کرتے جائیں، اور وہ بھی جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مما رزقناکم، اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس صلاحیتیں آئی ہیں، مال و دولت آئی ہے، جو کچھ بھی عہدہ، رتبہ، اعلیٰ تم کو ملا ہے، وہ صرف اور صرف ہماری عنایت کا نتیجہ ہے۔ اس کے اندر تمہاری اپنی قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کو ہم نے تم کو دیا ہے تو تم دوسروں پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ صاحب کا پیش آیت میں فرماتے ہیں اب والکافرون هم الظالمون، جو اس سے انکار کرے وہ جو ہے ظالم ہوگا۔ تو یہاں بھی اس دن سے قبل جو کہا گیا ہے تو اس دن سے قبل سے مراد قیامت کا دن ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ ہماری نشست کا 858واں لیکچر ہے شریعت انفارمیشن کی، جو جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں 18 جولائی کو منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کو اب تک کی اطلاع کے مطابق ہمارے جانے پہچانے مخبر ڈاکٹر مجید الدین خادری صاحب مخاطب فرمانے والے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کچھ دیر میں آئیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر متی الدین خالد صاحب بھی تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے جو ہے سابق رکن ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہ رکن ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، عوام کی اس کے معاملات میں سماج کے طبقوں میں جو آج کل بے چینی ہو رہی ہے اس کے جو بہت ہی قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں اور عوام الناس تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور آج کا عنوان ان کا یہی ہے، احوال قیامت۔ اور احوال قیامت اسلام شریعت کی روشنی میں، اب آپ دیکھیں احوال قیامت، قیامت کے آثار جو آج کل نمودار ہو رہے ہیں، یہ سب ہم کو گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کل کے حالات یوں ہی صادر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کی جو ہے طرف سے تنبیہ ہے جو حالات ہمارے کو آ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں پر دوسری قومیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان کے اوپر، خوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو ایسے ہی آخری زمانے میں مسلمانوں پر تمام قومیں، تمام لوگ اسی طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان وقتوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، مختصر ہوں گے وہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی نہیں، ان دنوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے مثال دے کے یہ فرمایا کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے۔ تو پھر کیا بات ہوگی کہ ان کے اوپر دوسرے قومیں اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی؟ تو آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی ماشاء اللہ سے، لیکن ان کے قلوب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے ان میں کمی ہوگی، اور ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور موت کا خوف طاری ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بالکل کمزور ہو جائیں گے اور وہ دوسری قوموں کا آسان نوالا بن جائیں گے۔ اب اگر ہم آج کل کے حالات پر غور کریں تو دیکھیے آپ کس قسم سے نامعقول قسم کے بے اثر لوگ مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر اور رسولوں کے اوپر تنقید کرنے کی جرأت کر رہے ہیں۔ یہ جرأت ان کو اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم بے عمل ہو گئے ہیں اور ہماری زندگیوں میں دنیا سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کا یہ عالم ہے کہ ہم انصاف بھی برابر نہیں کر سکتے، اپنے بھائیوں کا حق ہڑپ کرنا، لوگوں کو صحیح رہنمائی نہ کرنا، یہ سب باتیں قیامت کے خوب کے آثار میں ہیں۔ تو اس طریقے سے اگرچہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، قیامت کے آثار کو ہم دیکھیں تو اس حدیث پاک کی طریقے مطابق ہم اچھی طریقے سے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو سابقہ مقام صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مقام، جو بلندیاں، جو حکومت کرنے کا طرز ہم میں تھا،
وہ ہمارا پھر سے واپس آ جائے اور ہم پھر سے سرخرو کی زندگی جو ہے گزار سکیں۔ اس بارے میں احوال قیامت کے ماشاءاللہ سے ہمارے معزز لیکچرر صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ مزید تفصیلات سے جو ہے آپ کو آگاہ کریں گے کہ احوال قیامت کیا ہوں گے شریعت کی روشنی میں گزارش کرتا ہوں جناب متین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے معلومات سے بھرپور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے احوال قیامت شریعت کی روشنی میں، یہ موضوع لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اعمال کا دار و مدار اصل میں ایمان کی اس حصے سے جس کو ہم ایمان بالآخرہ کہتے ہیں۔ آج سب سے بڑا دنیا کا مسئلہ یہ ہے، بشمول مسلمانوں کے، سبھی نہیں، اکثر و بیشتر کے بارے میں عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھیں گے، آخرت میں یقین کی کیفیت والا ایمان نہیں کہ آخرت ہوگی نہیں ہوگی، قیامت کب ہوگی، حشر کا میدان کب برپا ہوگا، کب حساب و کتاب ہوگا، کتنے لاکھ سال لگیں گے، کتنے ہزار سال لگیں گے، یہ بحث مباحثے میں جو ہے چلتا ہے۔ کہا گیا کہ جو ہے کب ہے وہ، کہا گیا کہ جو ہے تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اس دن کے لیے تیاری کیا کر کے رکھے ہو۔ تو اعمال کا درست ہونا، آخرت پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جواب دہی کا تصور ہوگا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہوگا، تو جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنے اعمال اچھے ہوں گے، انسان کی کیفیات اچھی ہوگی۔ تو یہ آخرت پر ایمان بڑا اہم ایمان ہے ایمانیات میں، اور اس بارے میں بھی کیونکہ جو قیامت کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس میں قیامت عام طور پہ دونوں کو ملا کے بولا جاتا ہے، لیکن اصل میں اس کے لیے کہیں گے یوم القیامہ، جس دن قیامت برپا ہوگی، یعنی دنیا ختم کر دی جائے گی، لیکن روایتوں میں دونوں کو لیے لایا گیا لفظ، اور اس کے لیے بولیں گے حشر کا میدان، جس وقت حساب قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ بے خوفی دنیا کی لذتیں، دنیا کی آرام دہ چیزیں اور دنیا کی منفیت یعنی فائدے، بینیفٹس، یہ ہے جس میں انسان روٹین میں لگا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے۔ کہا گیا کہ انسان اپنے کاروبار میں مست ہوگا، مثال کے طور پہ کوئی انسان آفس جاتا اپنے آفس جا رہا ہوگا، کوئی تجارت کرتا تجارت میں لگا ہوگا، کسان ہو کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، مزدور ہو مزدوری کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہو، اور جو ہے دودھ دھونے والا جانوروں سے دودھ دے رہا ہو، دودھ گھروں پہ ڈالنے والا دودھ سپلائی کر رہا ہو۔ بہرحال انسان جس شعبے حیات میں ہے اس شعبے کے کاموں میں لگا ہوگا، سڈن قیامت آ جائے گی، اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ جس قیامت برپا ہوگی، ایک دوسرے کا، ماں بیٹے کا خیال نہیں کرے گی، وہ ماں جو راتوں میں جگتی ہے بیٹا دیر سے آ جائے، وہ باپ جو بچے کو، اولاد کو بخار آنے کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پوچھے گا میری اولاد کہاں ہے۔ جھولے میں جو بچہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، ماں اس کا بھی یاد نہیں کرے گی۔ اتنا خطرناک خوفناک دن ہوگا قیامت کا، جس کا تصور کچھ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کچھ قرآن میں ہے، کچھ احادیث میں ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیفیت یہ ہوگی کہ کسی کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہے گا، ایسی کیفیت ہوگی۔
تو وہ ہولناکی کیسی ہے؟ احوال قیامت کے بارے میں نے کچھ آیتیں نوٹ کی ہیں اور قرآن مجید بھی ساتھ رکھا ہوں، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، اس میں سے کچھ آیتیں اور بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک دو احادیث کا حوالہ بھی دوں گا، تاکہ ہم قیامت کے ہولناک کیفیات سے واقف ہوں اور اپنے اندر اس دن کے بارے میں ڈر اور خوف پیدا کریں، اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، درست کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے بارے میں دیکھیں کہ جو ہے ہم کو سب سے زیادہ فکر اپنے بارے میں کرنی چاہیے کہ میرا کیا حال ہوگا۔ ہم جو ہے دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر کرتے، اپنے بارے میں فکر کم رکھتے، تو ہماری کیفیت یہ کیفیت بدلنا ہے۔ آپ کا پورا ڈائریکشن چینج ہونا ہے اپنی طرف، میرا کیا ہوگا، مجھے اس بارے میں فکر کرنی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں۔ ہم بولے انہیں ایسا کر رہا ہے، انہیں ٹھیک ہے صاحب وہ کر رہا، انہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کون سے اچھے، آپ نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی حشر کے میدان میں جواب دہی کے لیے۔ پھر قرآن مجید میں کہا گیا سورہ رحمان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک تو کم عمر تھی اور مزاجاً تیز بھی تھی، اور علم کے بارے میں بڑی حریص تھی، بہت زیادہ علم چاہتی تھی، اور بڑی عالم فقیہ بنی بعد میں، بہت بڑے مقام پہ پہنچی۔ ام المومنین ان سے عقد کرنے کی وجہ اس سے پہلے میں بتا چکا یہ بھی تھی کہ خواتین تک وہ علم پہنچے، وہ بات پہنچے جو خواتین عموماً شرماتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے۔ امہات المومنین سے عرض کرتی کہ پوچھ کے بتائیں، تو بتاتے تھے۔ آپ سے بڑے بڑے صحابہ رجوع کرتے تھے، کئی فقہی مسائل کا حل آپ نے بتایا ام المومنین۔ آپ نے پوچھا رسول اللہ سب کھڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا سب کھڑے ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ آپ بھی؟ بہت جرأت کی ام المومنین نے کہا رسول اللہ آپ بھی کھڑے ہوں گے؟ فرمایا میں بھی کھڑا ہوں گا اللہ کے ساتھ۔ پوچھا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب تک کھڑا کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ جب تک چاہے گا میں اس کے سامنے کھڑا رہوں گا، کوئی مفر نہیں کہ کوئی نہ ٹھہرے اس کے ساتھ۔ تو آپ تصور کر لیجئے حشر کے میدان کا کیا حال ہوگا۔ اور جو ہے یہ سورۃ جو ہے طور ہے، یہ جو ہے مکی سورہ ہے، اور اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس میں قیامت کے دن کی ہولناکی اور حشر کے میدان کی کیفیت کو یکجا کر دیا گیا دونوں کو۔ تو میں اس سے آغاز کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا۔ کہا گیا کہ جو عذاب ہے وہ ہو کر رہے گا، اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تم سمجھتے عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں جو چاہے کر لو گے، اور سب سے بڑا خطرناک دن، ہولناکی کا دن، کیفیت جو ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ سب سے بڑا فیصلہ تو ہوا ہوگا، ما لہ من دافع، ما لہ من دافع، اس کا کوئی نہیں ہٹانے والا۔ کون ہے وہ؟ جب عذاب کا دن آئے گا تو کون ہے اس کو دور کر دے اپنے سے؟ کون ہے ہٹا دے؟ کون اس سے بچنا چاہے بچ جائے؟ کوئی نہیں۔ انبیاء اس میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون ہے جو بچ سکتا ہے اس سے؟ کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچ نہیں پائے۔ یوم تمور السماء مورا، جس لرزے گا آسمان کپ کپا کر۔ کیفیت یہ ہوگی آسمان کپ کپا پہ لرزنے پڑ جائے گا، لرزے گا، کپ کپایا جائے گا۔ آپ ہولناکی دیکھیے، جب آسمان کپ کپائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ آپ کا چھت ہلنے لگ جائے تو پتہ چلے گا پورے اٹھ کے باہر بھاگ جائیں گے۔ کیسی ہولناک کیفیت کی نشاندہی قرآن مجید کرتا ہے۔ تسیر الجبال یسرا، اور پہاڑ پھریں گے چل کر، اڑیں گے پہاڑ، چلیں گے گھومیں گے۔ یہاں یہ کہا گیا پہاڑ کا چلنا بہت مشکل بات ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہاڑ جتنا زیادہ اوپر ہوتا ہے 7 گنا اندر اس کی روٹس ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں 7 ٹائمز۔ ہم تو یہ جیولوجی جو پڑھتے ہیں، جیولوجی جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھے ہیں ڈگری میں، ہم نے تو بہت ساری چیزیں پڑھی پہاڑوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، منرلس کے بارے میں، پھر آپ یہ کہ اسٹونز کے بارے میں،
اور جو ہے انڈر گراؤنڈ پروڈکٹ جو ہوتے ہیں، مائنس کے بارے میں، والکینوس کے بارے میں، ایرپشن آف والکینوس کے بارے میں، اوریجن آف ارتھ کے بارے میں، اوریجن آف سن، یہ تو پورا اس میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں پہاڑوں کے بارے میں ڈیٹیلس ہم پڑھیں. جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اندر ہوتا ہے، اس سے زیادہ 7 گنا اندر ہوتا ہے. وہ چلے گئے تو زمین کیا ہوگی پھر؟ ایک جھاڑ اکھاڑ کے دیکھیے، جڑ اکھڑتی ہے تو اس کے ساتھ کتنی مٹی اکھڑ جاتی ہے زمین. کیا کیفیت ہوگی؟ کیسی ہولناک کیفیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کیفیت کا جب تک کہ ہم پہاڑ کو چلتا ہوا نہ دیکھیں. اب کیسے چلے گا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سب ایسی چلے گا زمین پہ، ایسی چلے گا تو پھر زمین پوری چلے گی اس کے ساتھ. زمین سے اکھڑ کر چلے گا، اکھڑ کے چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اکھڑے گا تو شاید اتنا گہرا گڑھا کر دے گا. ہولناک منظر کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رکھتی. وہی مسئلہ صبح شام، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، وہی کاروبار میں. اور اللہ معاف کرے مجھے، بہت سارے تو یہ کہ جو لوگوں کی ٹو میں لگے ہوئے، انہوں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. مجھے اپنی جواب دہی کا خوف پہلے ہونا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. دوسروں کی شکایتیں، غیبت، چغلی، سارا انسان اسے میں لگا ہوا ہے. یہ جب پڑھتے ہیں آیتیں اور یہ آپ کو سنائے بھی اس سے جاری کہ بولنے والے پہ بھی کچھ کیفیت طاری ہو جائے، سننے والوں پہ بھی کچھ اثر ہو، تو مجھے اپنی سب سے زیادہ فکر کرنا کہ میں کیا جواب دوں گا. میرے کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے اچھے، اور کیسے غلط اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، اور جس کی وجہ پکڑا جاؤں اس کے لیے معافی کے کیا راستے اختیار کیے جا سکتے، وہ بھی بتائیے. کسی اور موقع پہ بتایا جا سکتا کہ اس دنیا میں معافی مانگ لی جائے اور معاف کرا لیا جائے، ورنہ وہاں تو معاف ہونے والے نہیں ہیں، وہاں تو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر نیکی کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، ذرا برابر برائی کرو گے پھر اس کا عذاب پانا ہی پانا، اس کا بدلہ مل کے رہے گا. تو جب ہم یہ آیتوں پہ گزرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں. کیفیات جو طاری ہونی ہے وہ کیفیات ہم اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، خود کیفیات طاری ہونی چاہیے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سو خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کی. دین کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے خرابی ہوتی، بچنے والے نہیں. اب جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہم اکثر مشرکین کافر کی طرف جاتے ہیں. یقیناً خطاب تو خاص ان سے ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسے مسلمان جو شامل ہیں جو زبان سے تو ایمان بولتے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، ایمان مفصل کی تفصیلات پر ایمان، لیکن زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں بھی ایمان نظر نہیں آتا. والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالیٰ. تقدیر کی اچھائی برائی اللہ کی طرف سے. پھر بولتے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، وہ بلی راستہ کاٹی ایسا ہو گیا، وہ منوس گھر کو آ گیا ایسا ہوگا، منوس گھر کو آ گیا ایسا ہوگا. کہاں ہے؟ توہمات کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی گئی کہ دیکھو تقدیر کی اچھائی برائی اللہ کی طرف سے. کبا پکارا یہ ہوتا، چھیل آ گئی بیٹی، الو دکھا یہ ہوتا. کہاں ہے ایسا؟ رات میں کتے بھونک رہے ہیں ایسا ہوتا. کچھ کا ہونے کا کچھ بھی نہیں، جو ہونے کا جو کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات. تو بظاہر ہم بھی بہت سارے چیزوں کو زندگی میں عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں. شاید عقائد کے طور پہ نہ جھٹلائیں، عقیدہ تو ہو ہمارا، لیکن عملی طور پہ جب آتے ہیں زندگی میں تو جھٹلا جاتے ہیں دوسروں کی طرف منسوخ کر کے کوئی چیز. الذین هم فی خوض یلعبون. جو کھیل کود میں لگے ہوئے اور باتیں بناتے ہیں. دنیا ایک تماشا ہے، دنیا کھیل کود کی جگہ ہے. سب میں تو کوئی گراؤنڈ میں جا کے نہیں کر رہا ہوں، سب خالی بیٹھ کے منطقے مارنا وہ بھی ایک کھیل ہے. آپ کا، آپ کی عمر ہو گئی، بھاگ نہیں سکتے آپ جناب، 75-80 سال کے ہیں، چلنا نہیں آ رہا، آپ کیا کھیلیں گے؟ آپ کا کھیل لہو لعب یہی 6 منطقہ مارنا، اور کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ، پوتروں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، پوترا پوتری، نواسا نواسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لگے ہوئے اس میں، ان کو ہنسانے میں، ان کو خوش کرنے میں. سچ جھوٹ سب بول رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں بچوں کو خوش کرنے. ارے میں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی،
کوئی ضرورت نہیں سچ بات بول کے ہنساؤں گا، میں تو نہ سے میں جھوٹ بول کے اپنے کھاتے میں کیوں گناہ ڈالوں؟ تصور آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ باتیں بنا رہے ہیں اصل میں. فجر میں نہیں دکھے سب، پہلے تو بولے ارے میں آیا تھا، اچھا نہیں آیا کیا آج؟ بعد میں قبولتے پھر ذرا پکڑے تو ضرورت ہے بھائی اللہ سے ڈرو، بندوں کا ڈر کیا؟ اور بھائی نہیں آیا بھائی، سیدھی بات. ابھی ایک صاحب پوچھے صاحب دیر ہو گئی رستے میں ٹرافک ملا. ٹرافک تو روز ہے، میں گھر سے دیر سے نکلا، آج گھر سے نکلا ہوا دیر ہو گئی تھی مجھے. ٹرافک کا بہانہ کیوں؟ میں ٹرافک تو روز ہے. ہاں جلدی نکلتا اور پھنس جاتا ٹرافک میں تو بولتا تھا ٹرافک ستائی. ٹرافک تو ایز یوزول جیتی رہنا پیچھے، میں نکلے ہی گھر سے دیر سے. جھوٹ بول کے کیوں پھنسوں بھائی؟ انہوں وقتیا ٹرافک تھی شاید، کیوں نکلے دیر سے؟ آپ جھوٹ کیوں بولتے؟ ہر عمل میں، ہر کام میں یہ باتیں بنانا، کھیل کود تماشا چھوڑ دینا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، گھڑی قریب آ گئی. کون سی گھڑی؟ جس دن چاند پھٹ جائے گا، تو گھڑی قریب ہے. سب یہ تو قرآن کے 1450 سال گیا نا، سب کب آ رہی وہ گھڑی؟ اب تک تو آئی نہیں. قرآن تو کہہ رہا قریب ہے. یہ دنیا ایسے سیکنڈوں میں چلے جانے والی. اگر آپ آخرت کے دن سے اس دنیا کو کمپیئر کریں تو معلوم ہوگا کچھ ہی نہیں ہے زندگی. یہ زندگی کچھ نہیں. کہا جاتا ہے وہاں کا ایک دن، ایک روایت میں آیا کہ 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک روایت میں آیا 10,000 سال کے برابر ہوگا. چلیے 1000 سال بھی مان لیا جائے. کس کو بولے وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ یہاں کی زندگی تو دیکھے تک بس. ارے یہ تو بچہ تھا نا ہمارے سامنے کا، اتنا بڑا ہو گیا، ڈگری میں چلے گا. یہ الفاظ رات دن ہمیں سنتے رہتے رشتے داروں سے، دوست احباب سے. بس زندگی تو ایسی ختم ہونے والی، بہت قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ایسے کی، فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان بس یہ انگلیوں کا فاصلہ. اب وہ محدثین نے کلام کیا، اس کے معنی بیچ میں کوئی درمیان میں نبی نہیں، کوئی امت نہیں. فرمایا میں آخری نبی اور تم آخری امت. لیکن حقیقت اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی حال ہے. جو مر گیا اب اس کے لیے تو قیامت ہی چلے، وہ تو بیدار ہوگا قیامت کے دن، حشر کے دن ہی. اس کے لیے تو گیا معاملہ پورا. جب تک آپ پڑا ہوا ہو، یا تو جنت کی ایک کھڑکی کھول دی گئی سوتے رہے، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا، اس کے لیے خبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا کیفیت ہے؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكَرٍ، سو تو ہٹ ان کی طرف سے جن پکارنے والا پکارے گا. اب کہا گیا کہ آپ ان کی طرف سے ہٹ جائیے، کہ حضور سے مخاطبت ہے کہ جو آپ کی بات نصیحت نہیں سن رہے، چھوڑ دیجیے ان کو، ہٹ جائیے ان کو، چھوڑ دیجیے. ہاں یہ ان کو دیکھنا پڑے گا جب پکارنے والا ان کو پکارے گا. ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے جاؤ گے، حشر کے میدان کی طرف، یعنی میدان حشر کی طرف پکارے جاؤ گے. جو پکارے گا تو جو ہے سب کیسے نکلیں گے خبروں میں سے. سورۃ الخبر میں اللہ فرما رہا خشن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد، آنکھیں جھکائے نکل پڑے خبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی. ٹڈے جیسے پھیل جاتے، پوری ٹڈی پھیلے ہوئے رہتے، ہجوم ایسے ہجوم کے ہجوم نکلو گے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی ہے زمین پہ. اور کیسے کہ جو آنکھیں جھکے ہوئے ہوں گی، خشیت سے، خوف سے، اعمال بد کا ذہن میں ہوگا. کافر اور مشرک تو چہرے ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا، آ گیا دن.
ہم نہیں سمجھتے تھے ایسا دن آئے گا، آ گیا، بیدار کر دیا گیا، ہم کو اٹھا دیا گیا۔ دوڑتے جائیں گے اور پکارنے والے کے پاس کہتے جائیں گے منکر یہ دن مشکل آ گیا۔ جانا تو ہے، جو منکر تھے، انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، وہ کہتے جائیں گے کہ جو ہے یہ دن مشکل آ گیا ہے، ابھی ٹلنے والا نہیں آ گیا، اب تو ہم کو بلایا گیا، اب پیش ہونا ہے، نام اعمال کھولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، یہ دن آ گیا۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقت الواقعہ، وہ واقع ہوگا جو واقع ہونے والا ہے، وہ ہو پڑے گا جو ہو پڑنے والی دن۔ لیس لوقتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے ہونے میں کسی قسم کا جھوٹ، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ دن آئے گا، تم سمجھتے ہو غلط بات ہے، جھوٹ ہے، نہیں، آئے گا، وہ ہوگا اس وقت۔ خافضۃ الرافیہ، پس کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ ہاں، وہ دن کیسا ہوگا؟ کافروں کو، گناہ گاروں کو، مشرکین کو پس کر دیں گے، پس ہو جائیں گے، سر نیچے سے اوپر نہ اٹھائیں گے۔ اور بلند کرنے والی، اہل ایمان اپنی نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے خوشی سے، چلو آ گیا دن، اب جنت میں جانے والا ہوں، پس کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب لرزے گی زمین، تھر تھرائی جائے گی، کپ کپائی جائے گی، جیسے کہ کپ کپانا ٹھہرا، زمین ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہلے چلیں گے، اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، پھر ہو جائے گا غبار اڑتا ہوا، پہاڑ ریزہ ہو کے غبار بن کے اڑ جائے گا۔ کیسی ہولناک تھی، اس ہولناکی کا تصور کریے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے گروہ، تین قسم میں پڑ جاؤ گے، تین قسموں میں کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر داہنے والے، سیدھی والے، سیدھے داہنے والے، کیا خوب ہے، سیدھی دانی جانب والے، داہنے والے۔ ایک گروہ ہوگا جو سیدھی جانب ہوگا، کون ہوگا؟ اہل ایمان، متقین، جن کو جنت ملنے والی۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، معراج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اپنے داہنی جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، مسکراتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آزردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بتایا گیا آدم علیہ السلام کے دائیں جانب جنتی ہے اور بائیں جانب دوزخی ہے، اور میدان حشر میں بھی سیدھی جانب جنتیوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ایک گروہ بن جائے گا، دوسرا گروہ ہو جائے گا دوزخیوں کا، جو رائٹ اینڈ لیفٹ، جنتی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ جو دوزخی کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں، بائیں والے، صاحب بائیں ہاتھ والے وہ دوزخی، جو میں بھی کہا وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، برے لوگ ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، صاحب پہلے اولین لوگوں، اولئک المقربون، وہ لوگوں کا گروہ الگ ہوا جو مقرب بندے اللہ کی۔ قرآن مجید میں بھی سابقون الاولون کہا گیا، جو صحابہ مکی دور میں ایمان لائے۔ ہم سے اگر کمپیئر کریں تو سارے صحابہ سابقین میں شامل ہوں، ہم بعد والے۔ بعض مفسرین نے اس کے اور معنی لیے، انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے وہ فالوور جو شروع میں ایمان لائے، وہ بڑے مقرب اللہ کے بندے، وہ مقربین کا گروہ اللہ کے الگ ہی ہوگا، جو نبی کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ان کو معیت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی، بڑی قربانیاں دی ہوں۔ تاریخ صحابہ پڑھ کے دیکھیے، پتہ چلے گا کیسی قربانیاں۔ یقین، شہادت ان کے لیے مطلوب و مقصود تھی، موت سے کراہیت نہیں کرتے تھے، موت سے کراہیت کرتے ہیں، وہ موت کو پسند کرتے تھے میدان جنگ کی، اور موت ان کو دور دور بھاگتی تھی۔ کیفیت ان کی یہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم کا کوئی حصہ نہیں، تیر اور نیزے کے گھاؤ نہیں۔ وقت کی امیر المومنین کو اطلاع ملی کہ خالد بستر مرگ پر پہنچے، رونے لگے دیکھ کے امیر المومنین۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو خالد؟
موت کا ڈر کے رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سنتے خوش تھے، تم نے تو بڑا جہاد کیا، بڑے مارے کے انجام دیے. کہا موت سے ڈر کے نہ رو رہا ہوں اس لیے بستر مرگ پہ موت آ رہی، کاش میدان جنگ میں آتی تھی. موت کی تلاش میں جاتے تھے، موت ان سے بھاگتی تھی دور دور. کیفیات ان کے لیے موقع نہیں ہے کہ کہا جائے تو یہ کیفیت ان کی. وہ مقرب لوگ بڑے مقرب. مال کے بات آئی، سارا گھر کا سامان حضرت ابوبکر دے دیے. حضرت عمر کہنے خوب مال تھا، آدھا لا کے دے دیے. 1000 سوار کی ضرورت پڑی، سوار ہیں، فوجی ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا ہتھیار نہیں ہے، جانور نہیں ہے جس پہ سوار ہو کے جائے. حضور نے محفل میں اعلان کیا کون ہے جو ہے اتنے سواروں کے لیے انتظام کرے. دیکھیے عثمانیوں نے کوئی اٹھ رہا نہیں. پہلے آلریڈی کئی اناج کے بوریے یعنی تھیلے لا کے دے دیے تھے، گیہوں کے کافی مال دے دیا تھا، سونا چاندی تک دے دیے تھے لا کے. پھر دیکھیے اب تو مال بہت دے دیا. پھر نبی کے سب پوچھ رہے، کوئی نہیں بولا. ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ کے نبی 200 سواروں کے جانور سمیت پورا ہتھیار، کھانے پینے کا انتظام. 200 تو بس نہیں تھے، 1000 اوپر ہوتے. بعض روایتوں میں 700 آیا ہے. تو جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے مزید سواروں کا انتظام کرے. دیکھیے کوئی میرے آقا کی بات کھا لی جائے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 200 ڈبل کر لیجیے اس کو 400. پھر 300 بچ گئے، 700 کی روایت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عثمان سوچے اب تو میرے کہنے ختم ہو رہا مال، کچھ بھی نہیں، اب کان دو خاموش. کوئی جواب نہیں دیا. گریبان پکڑ کے کھینچے. روایت میں آتا ہے بولے عثمان تجھے کیا ہو گیا، اللہ کے نبی بار بار اعلان کرنا اور تو خاموش بیٹھا ہے. بولے اللہ کے نبی پوروں کا انتظام کرتا. کہا گیا بڑی مشکل سے انتظام ہوا ہے، ایسے پورے لگا دیے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیے آپ کیسا دیے. وہ ہے سابقون الاولون، وہ مقربون اللہ کے مقرب بندے، ان کی کیفیت یہ ہے. اب وہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے. وہ جو ہے کون سے یہ جو دن ہے، یہ جو ہے سورہ مرسلات کی آیت ہے. ھذا یوم لا ینطقون، فرمایا گیا خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والے کی. یہ وہ دن ہے کہ جس میں بول نہیں پائیں گے، زبان سے کوئی چیز نہیں نکلی، ہیبت کے مارے. بہت سارے بچے پہلے سے تیاری نہیں کرتے، انٹرویو دینے جاتے، اس لیے موک ٹیسٹ بول کے رکھتے انٹرویوز میں تاکہ بچوں کو پریکٹس ہو جائے، پریکٹس کرائی جاتی. وہاں جاتے سب یاد رہتا، ہیبت میں وہ دیکھ کے بھول جاتا ہوں لوگ. یہ دنیا ہمارے جیسے انسانوں کی اتنی ہیبت. کوئی بڑا عالم سوال کرے لوگوں کو یاد رہتا، خوف سے نہیں بولتے، میں بولا تو غلط ہوتا ہے کیا ہے. وہ تو اللہ کا دربار ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، انبیاء موجود ہوں گے، فرشتے آئے ہوں گے، فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، گھیرے ہوئے ہوں گے، آواز نکلے گی، کوئی آواز نہیں نکلے گی، بول نہیں سکے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ دن ہے فیصلے کا. اللہ فرما رہا کیا ہم نے تم کو اور اگلوں کو کہا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا ہم جمع کریں گے؟ دیکھو جمع کر دیا، تم سے لوگ پہلے لوگوں کو بھی اور تم لوگوں کو بھی ہم جو ہے جمع کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کیفیت ہوگی اس وقت کی کہ جو ہے جس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو جمع کرے گا، اور وہ قیامت کے ہولناک مناظر ہوں گے. اور بھی کچھ مناظر قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم کر دیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. اہل ایمان کے سامنے ایمان کا نور ہوگا، روشنی اس سے دیکھے گا، ورنہ اندھیرا رہے. کیا کیفیت ہے؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے. صاحب ستاروں کے بارے میں آتے ایک ایک ستارہ ہمارے سے بہت بڑا ٹوٹ کے کہاں گرے گا ایک مسئلہ ہے علمی بحث ہے، اور ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کے گر پڑیں گے جہاں بھی گرنا ہے.
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گامن اونٹنیاں اپنا حمل گرا دے گی. کیا کیفیت ہے بس سے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. سب بکری، یہ 12 سنگا، ہرن، شیر، چیتا ایک جگہ رہیں گے، کھانے کا شور نہیں رہیں گا. بہت وقت طوفانوں میں دیکھا گیا ہے، ایک لکڑی پہ جو ہے ایسا جانور ہے جس کو سانپ کھاتا، سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے، انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھا رہا. وحشت موت سامنے ہوں گی، بچ کے جانے کی چکر ہے. قیامت میں ایسی ہولناکی ہو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، آگ لگائی جائے گی. سمندر کا پانی جلے گا، سمندر جل پڑے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. وہ ایک قسم کو اسی میں 3 قسم کے، ایک یمین اور ایک شمال کے اور ایک جو ہے پھر مقرب، الگ الگ کیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِّلَتْ، اور جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا زندہ کر کے حضور، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامے اعمال کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھول دیے جائیں گے. ایک جگہ آسمان کے کنارے کھول دیے جائیں گے، ایک جگہ آسمان کھول دیا جائے گا، ایک جگہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ہوگا کیا؟ فرشتے سب پانے اتریں گے دوسری جگہ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب اوپر کی چیزیں نظر آ جائے گی، دوزخ وغیرہ، دوزخ بھی دکھنے لگ جائے گی بندوں. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور دوزخ دہکائی جائے گی. اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، دیکھ لو جنت کیسی ہے، دوزخ کو دہکایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے. اچھے اعمال ہے تو جان لے گا، برے اعمال بھی ہے، کوئی چھپے گا نہیں. عزیزان گرامی، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے. ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ کہے گا مالک میں کب نے کرا تھا، ہاتھ بولے گا تو کرا تھا مجھ سے. زبان کہے گی تو فحش بکا تھا مجھ سے. جسم کا ایک عضو جس سے گناہ کیا تھا وہ گواہی دے گا. ہمارے اعضاء رہی تو میرا ہاتھ میرے خلاف بول رہا، میری زبان میرے خلاف بول رہی، میرے پیر میرے خلاف بول رہا. اللہ تعالیٰ ان کو قوت گواہی دے گا، یہ بولیں گے. کیا اندازہ، آپ اندازہ لگا لیجیے کیا کیفیت ہے. سورۃ الانفطار میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو کیسے پھٹے گا، کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہی بتا دے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، ٹوٹ کے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سب سمندر یا دریا پھٹ پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، یعنی اس میں سے مردہ نکل پڑیں گے قبروں میں سے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے. تو بڑا رب کریم ہے، معافی مانگ لے، دنیا میں بخشوا لے. کیوں سی چیز بھول میں پڑا ہوا ہے، کس تکبر میں، کس غرور میں ہے جو بھول لیا آپ نے رب. سورہ انشقاق، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اب تک 3 آیتیں آگے دیکھیں. وَأَذِنَتِ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور ملائکہ کا نزول ہوگا اپنے رب کے حکم سے. اپنا رکھا سن لیں گے تم بھی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی. یہ زمین پہ حشر قائم ہونے والا ہے.
زمین بہت تمیز ہے، اس پہ تو پورے انسان ہی آئیں گے نا قیامت تک، تو اس زمین کو جو ہے کھینچ کر لمبا بڑا کر دیا جائے تاکہ سارے انسان اس میں سما جائیں. جیسے لبر کو کھینچے تو بڑا ہوتا ہے، اس طرح زمین کو کھینچا جائے. اذا دکت الارض دکا، کہا گیا کہ زمین کو کوٹ کوٹ کے چپڑا کر دیں گے. وہاں کا یہاں عام طور پہ کہا گیا کھینچ کر کریں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأُخْرَتْ، اور خالی ہو جائے گی، اپنے رب کا حکم سن لے گی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے میں کوشش کر رہا ہے. پھر قیامت میں اس سے ملے گا، پروردگار سے ملاقات ہوگی کی قیامت. سورۃ الغاشیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو اس محیط یعنی گھیرنے والے کی کچھ خبر پہنچی ہے اے بھی؟ حل یہاں پر جو ہے استفہامی سوالیہ نہیں ہے، یہ جو ہے اس لیے بتایا گیا کہ یقین ہے کہ یقیناً ایسا ہوا. وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، خشیت سے خوف سے جھکے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، خستہ ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، آستی سے شوزہ میں داخل ہوں گے. تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا ان کو، دوزخیوں کو. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو بجوز ایک خاردار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا. اور بھی ہولناکیاں وہ تو قیامت کے بعد کی بتائی گئی. اس میں سورۃ الشمس میں کہا گیا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آئے. اب اللہ تعالیٰ اس میں مختلف قسمیں کھا کے پھر آخرت کے بارے میں یقین دلا رہا کہ آخرت کا دن واقع ہوگا، اور اس دن جو ہے جو پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. حضرت اس کے بعد سورہ زلزال، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ اس کا ہلانا ٹھہرا، ہلا دی جائے گی زمین. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی. بوجھ سے مراد جو چیزیں بالخصوص مردے پورے باہر آ جائیں گے، باہر نکال پھینکے. وقال الانسان ما لہا، یہ حالت دیکھ کر انسان کہے گا کیا ہوا. ایک دم کوئی انہونی چیز ہو جائے، پوچھتے نہیں کیا ہوا بھائی، کیسا ہو گیا؟ ارے انہوں کل اچھے تھے نا، کیسے انتقال ہو گیا ان کا؟ میرے سے ملے تھے بھائی 4 دن قبل. ہر خوف تھا. مثال کے طور پہ ابھی کوئی 4 مینار سے آ رہا، 1 گھنٹے کے بعد 4 مینار غائب ہے وہاں. ہاں کیسے چلے گئے بھائی؟ گھبراہٹ، وہ کیفیت ہوگی، یہ کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنا سب کچھ خبریں بیان کر دے گی، زمین خود بتا دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلَىٰ، اس دن آپ کے رب کا سب کو یہی حکم ہوگا کہ ایسی کرو، بتا دو. انسان کے اعضاء بتا دیں گے، زمین بتا دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس لوگ مختلف جماعتیں ہو کر 3 گروہ بنیں گے نا، واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. 3 گروہ بن کر آئیں گے، مقربین کا، سابقون اولون کا، مومنین کا، اور مشرک کافر دوزخیوں کا. وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے. سورۃ القاریہ، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ،
وہ کھڑکھڑانے والی چیز، کسی کو کچھ ہو وہ کھڑکھڑانے والی چیز، کیا چیز ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ کھڑکھڑائی جائے گی۔ وما ادراک ما القاریہ، کیا آپ کو معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے، ہو جائیں گے، پریشان ہو جائے گا۔ کیوں پریشان ہوگا؟ کہا جائے گا ہولنا کی ایسی ہوگی، چاہے گا حساب کتاب لے لے۔ روایتوں میں آ کہے گا بھائی میرے کو دوزخ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، میرا حساب لے لیا جائے۔ ہر امت اپنے نبی کے پاس جا کے کہے گی کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، حساب لے۔ کوئی نبی تیار نہیں ہوں گے، سب کہیں گے جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، وہاں آئیں گے، آپ جائیں گے اللہ کے پاس، سجدے میں گر جائیں گے، مالک انسان پریشان، حساب لیے۔ کہا جاتا ہے اس وقت حضور کو حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، پہلے اب آپ کا حساب لیا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا پہلے حکم نبی اسلام کو دیا جائے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگوں نے کہا تمثیل ہے اللہ والا، لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا مجھے کھڑا کرے گا، اللہ کھڑا کرے گا۔ اب وہ تو اکرام، عزت و سرفراز کرے گا قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے حبیب کو، تو لیکن بہرحال کھڑا کرے گا اس کو۔ تکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ مختلف رنگ کے ہوتے، روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا، آرام کے مقام میں جائے گا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا ہوگا یعنی کافر، فامہ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، ایک دوزخ خطرناک، اس میں ڈال دیا۔ وما ادراک ما ہی، کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ حاویہ کیا چیز ہے معلوم ہے تم کو؟ نارun حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے اور بھی بہت سارے جو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھا، اور احادیث مبارکہ میں اس کی جو کیفیات آئی ہیں، میں نے پہلے بھی ابتداءً اب سے کچھ عرض کی۔ بخاری شریف کی بہت ہی مشہور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اس کو، کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، حضرت آدم صلی اللہ مخاطب ہوں گے، وہ عرض کریں گے رب اے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، یعنی کیا حکم ہے دیجیے، میں تیار ہوں، حاضر بھی ہوں آپ کے دربار میں۔ آواز آئے گی تو اس کے جواب میں یہ فرمائے گا آدم، بس ایک آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر دو، دوزخیوں کو الگ کرو تمہاری اولاد میں۔ وہ عرض کریں گے اے رب جہنم کی طرف کس کو بھیجوں؟ پوچھیں گے مالک جہنم کی طرف کس کو بھیجوں آخر؟ فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو، 1000 میں سے 999 کو بھیجو ذرا۔ وہ صحابہ گھبرائے گئے، چہرے اتر گئے، 1000 میں سے ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حالت دے کے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے 999 ہوں گے اور ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔ ایک دوسرے عام حساب سے بھی دیکھیں، دنیا میں اہل ایمان کم ہی رہے، اگر ہم شروع سے دیکھ لیتے آ رہے تو یہ اہل ایمان کی تعداد تو بہت کم ہے، کفار اور مشرک کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر اب اس میں بھی گناہ گار کتنے دوزخ میں جانے والے مسلمانوں میں بھی ہے نہیں معلوم، تو 1000 میں سے ایک ہی جائے گا۔ اب اندازہ لگا لیجیے کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان 1000 میں سے ایک والوں میں ہم سب کو شامل کر دے، بولنے والوں کو بھی، سننے والوں کو۔ بس اس وقت حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، حمل گرا دے گی حاملہ، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حیبت ایسی ہوگی بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ جب نشے میں ہوں اور نشے میں نہ ہوں گے، کیفیت تاری ہوگی، نشے میں خوف سے، ایسا خوف ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا، آنکھیں بند ہوتے رہیں گی خوف سے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے خوف کی وجہ سے، مگر ہوگا یہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یہ ہوگا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔
عزیزان گرامی، اور بھی بہت سارے احوال بیان کیے گئے. حساب کتاب ہوگا، پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا. اللہ کے رحم سے جنتیوں کو جنت کا پروانہ ملے گا اور جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. اور دوزخیوں کو جس طرح جانوروں کو ہانک کے لے جائے، وہ جانا نہیں چاہتے دوزخ میں کوئی بھی، تو جو فرشتے ان کو ہانک کے جانوروں کو جیسا ہکال کے ہانک کے لے جاتے، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے. اس وقت دوزخ کی آرزو کریں کہ کاش ہم کو موت آ جائے اور مٹی میں مٹی مل جائے. اس وقت یہ ناممکن ہے. اور بعض دوزخی جو اہل علم ہے وہ یہ کریں گے کہ مالک ہم توبہ کرتے. کہا جائے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی توبہ نہیں ہوگی. تو کہیں گے کہ ایک بار ہم کو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئے. کہا گیا کہ اب واپس جو آتے ہیں اب یہاں بھیجا نہیں جاتا. اب عمل کا موقع تھا، وہ عمل نہیں کرے، اب یہاں تو فیصلہ ہوگا. دوزخ میں دوزخیوں کو بھیج دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ کچھ ہولناکیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ سے عذاب سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اللہم نسألک رضاک الجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار وقنا عذاب الآخرہ وقنا عذاب الپرصراط وقنا عذاب القبر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ آپ نے احوال قیامت مختلف خدا کی صورتوں سے، مختلف چنندہ آیتوں سے بہت تفصیل سے آپ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. احادیث سے بھی ہم کو اب اپنے اعمال کی طرف راغب ہونے کا، دیکھنے کا آپ نے درس دیا. ہم کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے. اب اس ہفتے کا ایک آخری پروگرام ہے 20 جولائی کو، جس کو ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے عنوان سے ڈاکٹر لقاء الحق صاحب مخاطب فرمائیں گے، جو اقبال شناسی کی 119ویں نشست ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب اور اپنے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے محفلوں کو قبول فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.